السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں انسان ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھے۔ اللہ نے جس انسان کو جتنا مقام اور درجہ دیا ہے، ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اس انسان کو اسی لحاظ کے اندر اس کو ہم عزت دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج انسانیت نام کی چیز نہیں رہی۔ خواہ ایک دوسرے پر ظلم کرنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، یہ عادت سی بن گئی ہے لوگوں کے اندر۔ کبھی کبھی یہ سب چیزوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اس قدر گر گئے ہیں کہ جس کو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ہمارا پیغام ہے کہ ہماری جو تعلیمات ہے، اسلام امن اور شانتی، بھائی چارگی کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے یہی سکھایا ہے کہ اگر ہم گوشت پکاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیں تاکہ شوربہ بڑھ جائے اور ہمارے پڑوسی اس کو بھی ہم تھوڑا دے سکیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا اتنا خیال کرتے تھے گویا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو اپنا وارث بنا لیں گے۔ آج ہم لوگ اس قدر ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تعصبیت کے اندر گر گئے ہیں۔ فلاں آدمی بنگال کا، فلاں آدمی بہار کا، فلاں آدمی یو پی کا، ان چیزوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ بھائی کہیں کا بھی مسلمان ہو، چاہے بہار کا ہو، یو پی کا ہو، بنگال کا ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ آج اگر یو پی کے اندر ظلم ہو رہا ہے، یا بہار میں ظلم ہو رہا ہے، یا دنیا کی کسی گوشے میں ظلم ہو رہا ہے، ہماری آپ کی سبھی مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کم سے کم ان کے حق میں دعا کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہیں تو وہ دن دور نہیں۔ آج اگر اس کو ستایا جا رہا ہے تو کل ہماری بھی باری آئے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھیں۔ ہم ندوی، ہم قاسمی، ہم مظاہری، ہم فلاں مدرسے والے، ہم فلاں مسجد والے، ان چیزوں کے اندر ہم گر گئے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہ ندوی، یہ قاسمی، یہ مظاہری، سب کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ دین کو بچانا ہے، دین کی اشاعت کرنا ہے۔ یہی ہے سب کا مقصد۔ صرف ایک پہچان ہے کہ فلاں شہر کے اندر یہ مدرسہ ہے، فلاں شہر میں وہ مدرسہ ہے، لیکن ہر مدارس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں دین کو زندہ رکھنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے خاص طور سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق سے رہیں۔ ہمیں ایک دوسرے پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج خواہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور کھڑے ہم تماشا بنائی دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ ایمان نہیں، اسلام نہیں ہے یہ۔ اسلام تو یہ ہے اگر کوئی غیر کو بھی ستائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کو، اس ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد
کس طرح سے کریں، کس طرح سے ہم ظالم کی مدد کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی ظالم کی مدد ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، جہاں کہیں بھی خواہ لوگوں کو کوئی پریشان کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ہمیں حتی الامکان اس ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر کسی عورت کو ستا رہا ہے کوئی ہمارے پڑوس میں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خواہ اس عورت پر جو ظلم کرتا ہے ان کو جو ہے اس کے ظلم کو جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہر مسلمان اپنے محلے میں اگر کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہر ایک کو ساتھ دینا ہے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی مدد کرنا ہے، اور جو ظالم ہے اس کو ظلم سے روکنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے خاص طور سے ہماری تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ہم جو ہے یہ بنگال کے ہو یا بہار کے ہو یا یو پی کے ہو یا کہیں کے بھی ہو، ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دینا ہے۔ اگر وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، نبی کی تعلیمات پر چلتا ہے، قرآن و حدیث کو مانتا ہے، تو وہ ہمارے بھائی ہے۔ حتی الامکان ہمیں اس کی جو ہے مدد کرنا، اور اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو ہم تہہ دل سے اس کی جو ہے عزت کرنا اور ان کے بارے میں سوچنا، اس کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے ان تمام باتوں پر ہمیں بھی اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔